مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم آپ کو گارڈین آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم پادری شراز صاحب کے ساتھ مل کر سیکھیں گے کہ مسیح کے نقش قدم پر چلنے کے 7 اصول کون سے ہیں۔ شکریہ۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب، اس کی 21ویں آیت۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چلو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے فضل سے خداوند کی پاک میز میں شریک ہونے کو ہیں۔ جب ہم پاک شام میں شریک ہوتے ہیں تو اپنے ایمان کا عملی طور پر اظہار، اقرار اور اعلان کرتے ہیں۔ ایک ایماندار جب پاک شام میں شریک ہوتا ہے تو شریک ہونے سے وہ سچے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار، توبہ، ایمان، بھروسہ اور فرما برداری کے وسیلہ سے خداوند کی تعظیم اور ستائش کرتا ہے۔ جب ہم مسیح کے پاک بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تو یہ بطور انسان، بطور ایماندار ہمارے لیے پریولیج، استحقاق ہے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم خداوند کے بدن اور خون میں لائق طور پر شریک ہوں۔ اور آج کا تلاوت کردہ حوالہ ہماری رہنمائی کرے گا تیاری میں کہ ہم بہتر اور لائق طور پر خداوند کی پاک میز میں خداوند کے حکم کے مطابق شریک ہو سکیں۔ آج کا تلاوت کردہ حوالہ پطرس کے خط میں سے ہے، اور پطرس کا خط ایمانداروں کی اس جماعت کو لکھا گیا جو دکھ سہتے تھے، جو ظلم و ستم کو برداشت کرتے تھے، جن کی توہین کی جاتی تھی۔ اور پطرس رسول نے پاک روح کی رہنمائی سے ان ایمانداروں کی جماعت کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ خط لکھا۔ اور میرا یہ قوی ایمان ہے کہ جس طرح یہ پاک کلام اس وقت تاثیر رکھتا تھا، آج بھی اور رہتی دنیا تک ایمانداروں کی تاثیر اور افادیت کا باعث ہے۔ اس حوالے کی جو ہے کلیدی آیت وہ 24ویں آیت ہے، جہاں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مال کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ یہ خوشخبری کے پیغام یعنی انجیل کے پیغام کی مرکزی سچائی ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ جس میں خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور اپنی راست بازی ہمیں دے دی۔ اس لیے ہم اسے نجات دہندہ مانتے ہیں، عدلی برا مانتے ہیں، خدا کا برا مانتے ہیں، جس نے خدا کے عدل کو پورا کیا اور خدا کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، اور ہر ایک شخص کے لیے نجات فراہم کی جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔
خداوند یسوع مسیح کا کفارہ نہ صرف ہمیں گناہ کے زور سے، گناہ کی سزا سے اور آنے والے وقت میں گناہ کی موجودگی سے آزاد کرتا ہے، بلکہ وہ ہمیں خاص مقصد کے لیے بلاتا ہے۔ وہ ایمانداروں کی بلاہٹ کرتا ہے، انہیں کال کرتا ہے، جیسے کہ 21ویں آیت میں لکھا ہے، تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلے۔ یہ بلاہٹ ہے، یہ کال ہے ایمانداروں کی۔ مسیح کا کفارہ نہ صرف ہمیں نجات بخشتا ہے بلکہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بلاتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ مسیح کے نقش قدم پر چلے۔ ہمارا بلاوا کیا ہے؟ 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ہمارا بلاوا ہے کہ ہم نیکی کریں، اور اگر نیکی کر کے ہم دکھ پاتے ہیں تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، کیونکہ مسیح نے بھی ہمارے گناہوں کے لیے دکھ اٹھایا، اور اگر ہم اس کے احکام پر چلتے ہوئے، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس کی باتوں کو مانتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہیں تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس لیے پالوس رسول گلتیوں کے خط اس کے 6ویں باب کی 17ویں آیت میں کہتا ہے، میں اپنے جسم پر مسیح کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ یہ کون سے داغ ہیں؟ جسمانی تکلیف اور اذیت کے، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ مسیح کی خدمت کو کرتے ہوئے اور اس کے احکام پر چلتے ہوئے اس نے دکھ اٹھائے ہیں، اور ان دکھوں کو وہ اپنے جسم پر لیے ہوئے پھرتا ہے۔ یہ ہماری بلاہٹ ہے۔ جب ہم مسیح کے احکام پر چلنے سے دکھ اٹھاتے ہیں تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ہم مسیح کے نقش قدم پر چلے۔ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو پہلا یوحنا کا خط اس کے 2 باب کی 6ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں، یعنی مسیح میں قائم ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے اس بات کے لیے بلایا گیا ہے کہ مسیح کے نقش قدم پر چلے، جیسے وہ چلتا تھا ہم بھی ایماندار ہوتے ہوئے ویسے چلے۔ اس کے پاؤں پر پاؤں رکھنا، نقش قدم پر چلنا ہے۔ جیسا اس نے کیا ویسا کرنا ہم پر لازم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک ایگزامپل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے وہاں بتایا گیا ہے، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ ہی اس کے منہ سے مکر کی بات نکلی۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو بھی اسے گھسیٹا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کے منہ پر تماچے مارے گئے، اسے رسوا کیا گیا، اسے صلیب پر لٹکایا گیا، اسے عدالتوں میں گھسیٹا گیا، اسے کوڑے مارے گئے۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور اس کے منہ سے خدا کے لیے کوئی شکوہ نہیں نکلا، کوئی شکایت نہیں نکلی، کوئی ایسی بات نہیں نکلی جس سے اس کے برے دل کو ظاہر کرتی ہو۔ ہمیں کوئی تکلیف ہو تو بہت دفعہ ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، لیکن اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو اس کے دل میں برائی کو ظاہر کرتی ہو۔ پھر لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں تلاوت کردہ حوالے کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، نہ گالیاں کھا کر
گالی دیتا تھا، نہ دکھ اٹھا کر کسی کو دھمکی دیتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا ہے۔ یہ ہمارے مسیح کا نمونہ ہے۔ لیکن اس زمانہ میں جہاں ہم رہتے ہیں، جسے ہم بیداری کا دور کہتے ہیں، میں اور آپ اور ہم جیسے کئی ایماندار، ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں ایک گالی دے گا سی 20 کڈاں گے۔ کیا ہم مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سوال ہے۔ اسی کے بارے میں لکھا ہے، اس نے گالیاں کھا کر گالی نہیں نکالی، اس نے دکھ برداشت کر کے کسی کو دھمکی نہیں دی ہے۔ ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں تو جاندا نہیں، ویکھ لانگے۔ ہم کئی دھمکیاں دیتے ہیں۔ کیا ہم مسیح کے پیروکار ہیں؟ کیا ہم اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں؟ کیا یہ بیداری کا دور ہے جہاں جو مسیح نے کیا ہم نہیں کرتے ہیں؟ ہم سے کہا گیا ہے کہ اس نے ہمارے سامنے نمونہ دیا ہے تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مسیح نے تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دیا ہے۔ وہ دے گیا ہے نمونہ تاکہ اس کے نقش قدم پر چلے۔ خداوند یسوع مسیح نے کب دکھ اٹھائے؟ صلیب پر مرتے ہوئے اس نے دکھ اٹھائے، اور مرتے ہوئے وہ ہمارے لیے اصول سیٹ کر گیا جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے 7 کلمات جو اس نے صلیب پر ادا کیے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا پہلا کلمہ اور ہماری زندگی گزارنے کا پہلا اصول جو اس نے قائم کیا بطور نمونہ، اس کا ذکر لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 34ویں آیت میں ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے معافی کی دعا کرتا ہے جنہوں نے دنیا کا سب سے بڑا برا کام کیا، نجات دہندہ کو، خدا کے بیٹے کو، اس زمین کے خالق اور مالک کو دکھ دیا، اذیت دی۔ اور خداوند یسوع مسیح چاہتا تو اپنے اختیار سے انہیں نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے دکھ دینے والوں کے لیے، اذیت دینے والوں کے لیے سارا اختیار رکھتے ہوئے بھی باپ سے معافی کی دعا کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ کیا میں اور آپ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جو ہمیں اذیت دیتے ہیں، کیا مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم ان کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، جو تکلیف دیتے ہیں؟ یہ سننے میں آسان ہے، لیکن یہ عملی طور پر کرنے میں انتہائی مشکل ہے۔ جو آپ کو دکھ دے اس کے لیے معافی کی دعا کرنا، یہ مسیحیت ہے، یہ مسیح کا نمونہ ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ پھر دوسرا اصول جو خداوند یسوع مسیح نے سیٹ کیا، وہ لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 43ویں آیت میں اس کا دوسرا کلمہ ہے۔ اس نے اپنے ساتھ مصلوب ڈاکو سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح یسوع جسمانی کرب میں سے گزرتا ہے بطور انسان، اور اسی وقت وہ اپنی الوہیت
اور خداوندیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور دکھ، تکلیف اور مشکل میں جو کام خدا نے اس کے سپرد کیا تھا، جو خدمت خدا باپ نے اسے دی تھی، وہ اسے پورا کرتا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا تھا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ مشکل حالات میں، مصیبت میں، دکھ میں اس کام کو سر انجام دیتا ہے جو خدا نے اس کے سپرد کیا تھا کہ گنہگار کو نجات بخشے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ خدا نے ہر ایک کو ایک الگ خدمت سے نوازا ہے۔ کیا میں اور آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جس خدمت کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، ہم مشکل، مصیبت، تنگی اور انتہائی کرب میں بھی اسے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یہ مسیح کا نمونہ ہے ہمارے لیے کرنے کو، تاکہ ہم گنہگاروں تک مسیح کے نجات کے پیغام کو پہنچائیں، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈیں۔ یہ دوسرا اصول ہے ہماری زندگی گزارنے کا۔ تیسرا اصول خداوند یسوع مسیح کا تیسرا کلمہ ہے، اور وہ کلمہ یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، اور پھر شاگرد سے کہا، دیکھ یہ تیری ماں ہے۔ ہم اس کلمے کو ماں کی اہمیت پر لیتے ہیں، جو درست ہے، لیکن اس کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے یہاں نمونہ سیٹ کرتے ہیں۔ وہ کرب میں تھا، اس سے کوڑے مارے گئے تھے، اور کوڑے مارے جانے سے اس کی چمڑی اس کے جسم سے الگ ہو گئی تھی، جس سے ہڈیاں نظر آتی تھی اور مسلسل خون بہتا تھا۔ کیل ٹھوکے گئے تھے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا، اور صلیب پر اس کے لیے سانس لینا مشکل تھا۔ وہ ایسی حالت میں تھا جہاں وہ دوسروں سے مدد کی اپیل کر سکتا تھا اور اس کا حق بنتا تھا، جس قدر وہ کرب میں تھا، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی فکر کرتا ہے، کیونکہ یوسف مر چکا تھا، بیوہ ہے، کہاں رہے گی، پریشان ہے، دکھ میں ہے، وہ اس کا خیال کرتا ہے۔ وہ اپنے شاگرد کا خیال رکھتا ہے، تھا جو مایوس تھا، خوف میں تھا، وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے لیے نمونہ ہے، جب ہم مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، خود دوسروں کی مدد چاہتے ہوں، یا ہمارے حالات ایسے ہوں کہ ہمیں دوسروں کی مدد چاہیے، اگر اس وقت بھی ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو ہم مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں ساڑا تے اپنا پورا نہیں ہوتا تے دوسرے دا سی کی خیال رکھیے، یہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن مسیح یسوع نے ہمارے لیے مثال قائم کی۔ جب اسے مدد کی ضرورت تھی، وہ کرب میں تھا، تکلیف میں تھا، مشکل میں تھا، تو وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اور یہی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ، دوسروں کا خیال رکھنا۔ جب آپ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اگر دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ مسیحیت ہے، مسیح یسوع کی پیروی کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 47ویں آیت میں ایک اور کلمہ کہا، اور وہ کلمہ بھی ہمارے لیے اصول ہے۔ اس نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی گناہ سے نفرت ہے۔ وہ پاک ہے اور گناہ سے نفرت کرتا ہے، اس کے اثرات سے واقف ہے، اس کے ہولناک ہونے سے واقف ہے۔ اس لیے اسے جب پتا تھا کہ ماضی، حال اور مستقبل کے گناہ اس پر ڈالے جانے تھے، تو وہ خدا کے حضور آتا ہے پریشانی میں، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکنے لگا۔ وہ گناہ سے نفرت ہے، اس کی پاکیزگی کی۔ وہ باپ سے دعا کرتا ہے کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور جب ماضی، حال اور مستقبل کے گناہ اس پر ڈالے گئے تو خدا اس سے جدا ہو گیا۔ جہاں گناہ ہوتا ہے
وہاں خدا نہیں ہوتا ہے، اور وہ سب گناہ جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں انسان کا گناہ کی لذت میں رہنے کا زیادہ دل کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح گناہ کی جو ہے وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے گناہ سے نفرت کریں، گناہ کی لذت سے نفرت کریں، گناہ کے اثرات سے نفرت کریں، کیونکہ جہاں گناہ ہوگا وہاں خدا نہیں ہوگا، خدا جدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ کو ریزسٹ کرنا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے جو اگلا کلمہ ادا کیا، اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ یہ اس کی جسمانی پیاس کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں انسان ہوتے ہوئے ہر طرح کے امتحان میں سے وہ گزرا، آزمائش میں سے گزرا۔ اس نے جانا کہ بھوک کیا ہے، اس نے جانا کہ جو ہے تھکاوٹ کیا ہے، کمزوری کیا ہے، جسمانی تکلیف کیا ہے، اذیت کیا ہے، دکھ کیا ہے، رونا کیا ہے، پریشان ہونا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو بھوک کی کیا تکلیف ہے، وہ پیاس کی تکلیف کو جانتا ہے، وہ ظلم کی تکلیف کو جانتا ہے، وہ ہمارے دکھوں کو جانتا ہے، مصیبت کی پریشانی کو جانتا ہے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری آزمائش میں ہمارا ہمدرد نہ ہو اور ہمارے پاس نہ آئے۔ وہ ہماری بھوک، پریشانی، مصیبت کو جانتا ہے۔ ہم ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اس منجی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری بھوک کا بھی تجربہ رکھتا ہے، ہماری پیاس کا بھی تجربہ رکھتا ہے، ہماری تکلیف کا بھی تجربہ رکھتا ہے، ہماری پریشانی کا تجربہ رکھتا ہے، اور وہ ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کلمہ ادا کیا، یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں اس نے کہا تمام ہوا، یعنی وہ کام جو خدا نے اس کے سپرد کیا تھا وہ مکمل ہوا، یعنی نجات کا کام مکمل ہوا۔ خدا کا جو منصوبہ تھا بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے وہ پورا ہوا۔ اس نے کہا تمام ہوا، وہ کام اس نے مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے، کوئی اور طریقہ کار نجات حاصل کرنے کا باقی نہیں ہے، بس مسیح یسوع کی قربانی پر ایمان لانا ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں کوئی طریقہ کار بتاتا ہے کس طریقے سے نجات ملتی ہے تو وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے دکھ اٹھایا، اپنے پر جو ہے دنیا کے گناہ لیے اور صلیب پر قربان ہو گیا اور نجات کے کام کو مکمل کر دیا۔ اب اس پر جو کوئی ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اور آخری جو کلمہ ہے خدا یسوع مسیح کا، وہ خدا کے پاک کلام میں جو ہے لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 46ویں آیت میں درج ہے، اور اس نے کہا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا باپ پر بھروسہ ہے، اس نے ہر پل خدا پر بھروسہ رکھ کر گزارا، اور جان دیتے ہوئے بھی وہ خدا پر بھروسہ رکھتا۔ اسے پتا تھا اس نے مر جانا ہے، دفن ہونا ہے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، آسمان پر چڑھ جانا ہے اور خدا کے دائنی طرف جا بیٹھنا ہے۔ ہمیں لیے یہ نمونہ ہے کہ کیا ہم ہر پل ہر وقت خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے گا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کیا ہم ہر پل ہر وقت خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ صرف سنڈے کے سنڈے یا چرچ میں یا باتات میں یا فیسٹیول میں کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے پیغام پر، اس کی کتاب پر، اس کی الوہیت پر بھروسہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو آج جب ہم پاک شام میں شریک ہوں
تو خدا ان کے سامنے اپنے دلوں کو کھولیں. کیا ہم سچے پیروکار ہیں یا ظاہری طور پر مسیحیت کو اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے؟ کیا ہم واقعہ ہی مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں یا ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو پرکھیں. اگر آپ مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو خدا سے اس کے پاک روح کی قوت مانگیں کہ اس میں قائم رہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو طاقت بخشے کہ آپ مسیح کے حقیقی پیروکار بن سکیں, حقیقی شاگرد بن سکیں, ظاہری اور نامی مسیحی نہ رہیں بلکہ حقیقی مسیحی ٹھہریں. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے, اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. شکریہ.